دوسری علامت جس کو دیکھ کے پتا چل جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، سب سے بڑی علامت، وہ نماز کا بہت زیادہ اہتمام ہے۔ قرآن جہاں سے شروع ہوتا ہے اور اہل ایمان کی جہاں قرآن نے صفات بیان کی ہیں، وہاں عقیدے کے بعد اللہ نے سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، فرمایا جو شخص نماز کو چھوڑ دے اس کا اسلام میں ذرا سا بھی کوئی حصہ نہیں ہے، ذرا سا بھی حصہ نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے گویا جھوٹ بول رہا ہے۔ دیکھو اس کی مثال ایسے جیسے ایک بیٹا اپنے آپ کو اپنے باپ کی طرف منسوب تو کرتا ہے کہ یہ میرے والد محترم ہے، والد کو اس سے بڑا فخر ہے کہ چلو مجھے تسلیم کرتا ہے، لیکن بیٹا باپ کی ایک نہیں مانتا۔ باپ نے یہ سوچ کے چھوڑا ہوا ہے چلو نافرمان ہے، ممکن ہے صحیح ہو جائے، لیکن بعض احکام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو باپ برداشت نہیں کر پاتا۔ باپ بیمار ہو گیا، ایسے وقت میں نالائق سے نالائق اولاد کی باپ کو پوچھ لیتی ہے۔ جب باپ مرض موت ہو، نالائق بیٹے بھی آ جاتے ہیں، امریکہ سے آ جاتے ہیں، بھائی ابا تو ایسی بیماری ہے کہ شاید زندگی ان کی روح پرواز کر جائے، ورنہ کم از کم جنازے میں تو آنے کی ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے۔ نافرمان اولاد کی باپ کے جنازے میں آنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب ایک اولاد ایسی نافرمان کے باپ کے انتقال کے بعد جنازے میں شرکت کی کوشش بھی نہیں کر رہی ہے، تو لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی تو اپنے باپ کی طرف منسوب ہونے میں جھوٹا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تو اس کی اولاد نہیں ہے، مطلب یہ کہ ایسی اولاد ہے کہ ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اللہ نے ہمیں بہت سارے احکامات دیے، یہ نہیں کہا کہ حکم کو چھوڑ دو جب تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے کافر ہو جاؤ گے، یہ نہیں فرمایا۔ نماز کے بارے میں فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز جان کر چھوڑ دی تحقیق اس نے کفر کیا، اسلام سے گویا خارج ہو گیا۔ یہ گویا کا لفظ میں اپنی طرف سے بڑھا رہا ہوں، حدیث میں گویا کا لفظ نہیں ہے، فرمایا یقینی خارج ہو گیا۔ علماء نے اس میں تعویل کی ہے حدیث میں دوسرے دلائل کی وجہ سے کہ ایسا ہو گیا کہ گویا اس کا مسلمان ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ واقعتاً غیر مسلم ہو گیا یا نکاح ٹوٹ گیا، اگرچہ بعض علماء کا مذہب یہ ہے کہ نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے جو ایک نماز جان کے چھوڑتا ہے۔ سعودی عرب کے مشہور مفتی شیخ بن باز جن کا انتقال ہو گیا، ان کا مذہب یہی تھا، اور یہ مذہب انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی سے لیا ہے۔ ائمہ اربعہ میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کی رائے یہ ہے کہ نماز کا جان کر قضا کرنے والا کافر تو نہیں ہوتا مگر کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور بعض ان میں سے کہتے ہیں کہ کافر تو نہیں ہوا مگر اس کو قتل کرنا حکومت پر لازم ہے کہ اس کو قتل کر دیں۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں قتل نہیں کیا جائے لیکن جیل کی کوٹری میں ڈال دیا جائے، اتنا مارا پیٹا جائے جب تک توبہ نہ کر لے اس کو باہر نہ رہائی نہ ملے۔